मसीह यीशु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब उसके 43वें बाब को सीखा था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए पैदाइश की किताब उसके 44वें बाब को खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे, यानी कि जेनेसिस चैप्टर 44 को खुदावंद के कलाम में से हम सब मिलकर पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं, इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मज़ीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। सो आप जितने मुझे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं आज के कलाम के लिए, मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि मेरे साथ अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलिए और पैदाइश की किताब उसके 44वें बाब को खुदावंद के कलाम में से निकालें। जेनेसिस चैप्टर 44 और इसकी पहली आयत से यूँ लिखा है, फिर उसने अपने घर के मुंतजिम को ये हुक्म किया कि इन आदमियों के बोरों में जितना अनाज वो ले जा सकें भर दे और हर शख्स की नकदी उसी के बोरों के मुंह में रख दे, और मेरा चांदी का प्याला सबसे छोटे के बोरे में के मुंह में उसकी नकदी के साथ रखना। चुनाचे उसने यूसुफ के फरमाने के मुताबिक अमल किया। सुबह रोशनी होते ही ये आदमी अपने गधों के साथ रुखसत कर दिए गए। वो शहर से निकलकर अभी दूर भी नहीं गए थे कि यूसुफ ने अपने घर के मुंतजिम से कहा, जा उन लोगों का पीछा कर और जब तू उनको जा ले तो उनसे कहना कि नेकी के एवज तुमने बदी क्यों की? क्या ये वही चीज़ नहीं जिससे मेरा आका पीता और इसी से ठीक फाल भी खोला करता है? तुमने ये जो किया सो बुरा किया। और उसने उनको जा लिया और यही बातें उनसे कहीं। तब उन्होंने उससे कहा कि हमारा खुदावन ऐसी बातें क्यों कहता है? खुदावन ना करे कि तेरे खादिम ऐसा काम करें। भला जो नकदी हमको अपने बोरों के मुंह में मिली उसे तो हम मुल्के कनान से वापस तेरे पास ले आए। फिर तेरे आका के घर से चांदी या सोना क्यों कर चुरा सकते हैं? सो तेरे खादमों में से जिस किसी के पास वो निकले मार दिया जाए और हम भी अपने खुदावन के गुलाम हो जाएंगे। उसने कहा कि तुम्हारा ही कहना सही, जिसके पास वो निकल आए वो मेरा गुलाम होगा और तुम बेगुनाह ठहरोगे। तब उन्होंने जल्दी की और एक एक ने अपना बोरा जमीन पर उतार लिया और हर शख्स ने अपना बोरा खोल दिया। सो वो ढूंढने लगा और सबसे बड़े से शुरू करके सबसे छोटे पर तलाशी खत्म की और प्याला बिन्यामीन के बोरे में निकला। तब उन्होंने अपने पैराहिन चाक किए और हर एक अपने गधे पर को लाद कर उल्टा शहर को फिरा। और यहूदा और उसके भाई यूसुफ के घर आए, वो अब तक वहीं था। सो वो उसके आगे जमीन पर गिरे। तब यूसुफ ने उनसे कहा, तुमने ये कैसा काम किया? क्या तुमको मालूम नहीं कि मुझ सा आदमी ठीक फाल खोलता है? यहूदा ने कहा कि हम अपने खुदावन से क्या कहें? हम क्या बात कहें या क्यों कर अपने को बरी ठहराएं? खुदा ने तेरे खादमों की बदी पकड़ ली। सो देख, हम भी और वो भी जिसके पास प्याला निकला दोनों अपने खुदा के गुलाम हैं। उसने कहा, खुदा ना करे कि मैं ऐसा करूं। जिस शख्स के पास से ये प्याला निकला वही मेरा गुलाम होगा और तुम अपने बाप के पास सलामत चले जाओ। तब यहूदा उसके नज़दीक जाकर कहने लगा, ऐ मेरे खुदावन, ज़रा अपने खादिम को इजाज़त दे कि अपने खुदावन के कान में एक बात कहे और तेरा गज़ब तेरे खादिम पर ना भड़के, क्योंकि फ़िरौन की मानद है। मेरे खुदावन ने अपने खादमों से सवाल किया था कि तुम्हारा बाप या तुम्हारा भाई है, और हमने अपने खुदावन से कहा था कि हमारा एक बूढ़ा बाप है और उसके बुढ़ापे का एक छोटा लड़का भी है और उसका भाई मर गया है और वो अपनी माँ का एक ही रह गया है, सो उसका बाप उस पर जान देता है। तब तूने अपने खादमों से कहा कि उसे मेरे पास ले आओ कि मैं उसे देखूं। हमने अपने खुदावंद को बताया कि वो लड़का अपने बाप को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि अगर वो अपने बाप को छोड़े तो उसका बाप मर जाएगा। फिर तूने अपने खादमों से कहा कि जब तक तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे साथ ना आए तुम फिर मेरा मुंह ना देखोगे। और यूं हुआ कि जब हम अपने बाप के पास जो तेरा खादिम है पहुँचे
تو ہم نے اپنے خداوند کی باتیں اس سے کہیں۔ ہمارے باپ نے کہا، پھر جا کر ہمارے لیے کچھ اناج مول لاؤ۔ ہم نے کہا، ہم نہیں جا سکتے۔ اگر ہمارا سب سے چھوٹا بھائی ہمارے ساتھ ہو تو ہم جائیں گے، کیونکہ جب تک ہمارا سب سے چھوٹا بھائی ہمارے ساتھ نہ ہو ہم اس شخص کا منہ نہ دیکھیں گے۔ اور تیرے خادم میرے باپ نے ہم سے کہا، تم جانتے ہو کہ میری بیوی کے مجھ سے 2 بیٹے ہوئے، ایک تو مجھے چھوڑ ہی گیا اور میں نے خیال کیا کہ وہ ضرور پھاڑ ڈالا گیا ہوگا، اور میں نے اسے اس وقت سے پھر نہیں دیکھا۔ اب اگر تم اس کو بھی میرے پاس سے لے جاؤ اور اس پر کوئی آفت آ پڑے تو تم میرے سفید بالوں کو غم کے ساتھ قبر میں اتارو گے۔ سو اب اگر میں تیرے خادم اپنے باپ کے پاس جاؤں اور یہ لڑکا ہمارے ساتھ نہ ہو تو چونکہ اس کی جان اس لڑکے کی جان کے ساتھ وابستہ ہے، وہ یہ دیکھ کر کہ لڑکا نہیں آیا مر جائے گا، اور تیرے خادم اپنے باپ کے جو تیرا خادم ہے سفید بالوں کو غم کے ساتھ قبر میں اتاریں گے۔ اور تیرا خادم اپنے باپ کے سامنے اس لڑکے کا ضامن بھی ہو چکا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر میں اسے تیرے پاس واپس نہ پہنچا دوں تو میں ہمیشہ کے لیے اپنے باپ کا گناہگار ٹھہروں گا۔ اس لیے اب تیرے خادم کو اجازت ہو کہ وہ اس لڑکے کے بدلے اپنے خداوند کے غلام ہو کر رہ جائے اور یہ لڑکا اپنے بھائیوں کے ساتھ چلا جائے، کیونکہ لڑکے کے بغیر میں کیا منہ لے کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے وہ مصیبت دیکھنی پڑے جو ایسے حال میں میرے باپ پر آئے گی۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو میرے عزیزوں۔ خداوند کے کلام میں سے پیدائش کی کتاب بک آف جینیسس اس کے چیپٹر 44 کو ہم نے خداوند کے کلام میں سے پڑھا ہے۔ کل جب ہم نے 43 چیپٹر کو پڑھا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے غور کیا تھا کچھ باتوں پر۔ چل تو یوسف کی کہانی رہی ہے کچھ روز سے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 50ویں باب تک جو ہے وہ یوسف ہی کی کہانی چلے گی۔ اور ویسے اگر ہم یوسف کی کہانی کو مکمل طور پر جب سے یہ شروع ہوتی ہے آخر تک پیدائش کی کتاب اس کے 50ویں باب تک پڑھیں تو پھر ہمیں اور زیادہ کھل کر جو ہے مزہ آتا ہے، اس کی سمجھ بھی زیادہ آتی ہے۔ لیکن کیونکہ ہم ہر روز ایک چیپٹر کو ختم کرتے ہیں اور اگلے دن جو ہے وہ دوسرے چیپٹر کو شروع کرتے ہیں، تو آج بھی ہم ایسا ہی کریں گے۔ حالانکہ آج کے چیپٹر کے ساتھ جو اگلا چیپٹر 45 چیپٹر ہے وہ پڑھنا بہت ضروری تھا، اور اگر ہم کل کے چیپٹر کی بات کریں جو کہ 43 تھا، 43، 44، 45 اگر ان سارے چیپٹرز کو ملا کر اکٹھا پڑھا جائے تو یہ اور بھی زیادہ جو ہے وہ بابرکت محسوس ہوتے ہیں، اور یہ کہانی جو ہے وہ کھل کر پڑھنے کو دل بھی کرتا ہے اور سمجھ بھی آتی ہے، اور بہت کچھ جو ہے اس میں سے سیکھنے کے لیے بھید کی باتیں ملتی ہیں اگر انسان سیکھنے کے لیے جو ہے وہ نیت کرے یا سیکھنا چاہے تو خداوند کا شکر ہے کل ہم نے سیکھا یہ تھا کہ یعقوب یعنی کہ خدا کا بندہ اسرائیل نہ چاہتے ہوئے اپنے چھوٹے بیٹے بنیامین کو جو ہے اپنے باقی بیٹوں کے ساتھ بھیجنے کے لیے یوسف کے پاس مصر میں بھیجنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے کہ پتہ نہیں دوبارہ مجھے میرا بیٹا بنیامین دیکھنے کو ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن اس کے باوجود جب وہ پورے گھرانے کی زندگیوں پر غور کرتا ہے، وہ اس بات پر دھیان کرتا ہے کہ میں ایک بیٹے کی ضد کر کے ہو سکتا ہے باقی اپنے سارے خاندان کو جو ہے وہ بھوکا مار دوں یا بھوک سے مرنے دوں، تو جب وہ ساروں کی زندگیوں پر غور کرتا ہے، دھیان کرتا ہے، تو آخر کار وہ اپنے بیٹے کا جو ہے وہ رسک لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب یعقوب کو ہم نے دیکھا یعنی کہ اسرائیل کو ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے بنیامین کو بھیجنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے، تو اب صرف وہ آنکھیں بند کر ان کو بھیج نہیں دیتا بلکہ جانے سے پہلے جو ہے وہ اپنے بیٹوں کو کچھ اچھے مشورے بھی دیتا ہے، نصیحت بھی کرتا ہے۔ پہلے تو ہم نے اس کا مشورہ دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹوں کو کہتا ہے کہ مصر کے حاکم کے لیے جو ہے اپنے یہاں سے اپنے پاس سے جو ہے وہ کچھ گفٹس لے جاؤ، کچھ خاص یہاں کی جو ملک کنعان کی خاص اشیاء ہے وہ لے جاؤ، جس میں ہم نے مر کا ذکر پڑھا تھا، پستہ بادام کا ذکر پڑھا تھا، اور اس کے علاوہ ہم نے اور پڑھا تھا روغن بلسان کے تعلق سے پڑھا تھا۔ تو اسرائیل جو ہے وہ اپنے بیٹوں کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ یہ چیزیں بھی لے جاؤ، اور پھر ساتھ جو ہے ان کو دعا بھی دیتا ہے کہ خداوند خود تمہارا محافظ ہو، خداوند تمہاری مدد کرے۔ تو پھر آخر میں اسرائیل جو ہے وہ یہ الفاظ کہتا ہے کہ آگے کو میں جو میرے لیے لکھا ہے وہی جو ہے وہ میری زندگی میں ہو جائے گا۔ تو ہم نے سیکھا یہاں سے یہ
یہ تھا کہ جب ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں تو کئی بار ایسے راستوں پر ہمیں مجبوری چلنا پڑتا ہے جن راستوں کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ راستہ خطرناک ہے، وہ راستہ ہمیں دکھ دے سکتا ہے، تکلیف دے سکتا ہے، لیکن کئی بار ہمارے پاس جو ہے وہ چوائس نہیں ہوتی، کوئی چوائس نہیں ہوتی، اور ہمیں خطرناک راستے پر جو ہے وہ چلنا ہی پڑتا ہے۔ لیکن کبھی بھی اپنی زندگی میں اگر ہمیں ایسے سٹیپ لینے پڑیں، ایک ہی راستہ ہمارے پاس ہو اور وہ خطرناک ہو، نہ دائیں مڑنے کا ہمارے پاس کوئی آپشن ہے نہ بائیں مڑنے کا، تو یاد رکھیں اسرائیل کی طرح زندہ خدا کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں، اس کے ہاتھ میں اپنا سارا کچھ دے دیں، کیونکہ وہی ایک ایسا خدا ہے، کیونکہ وہ جیتا جاگتا خدا ہے، وہ زندہ ہے، وہ ہماری باتوں کو سنتا ہے، وہ ہماری باتوں کا جواب بھی دیتا ہے، وہ ہمیں نظر بھی آتا ہے، اور کبھی ہم سے خوابوں میں باتیں کرتا ہے، کبھی ہم سے خیالوں میں باتیں کرتا ہے، کبھی رویا کے وسیلہ سے، کبھی اپنے خادموں کے وسیلہ سے وہ ہم سے بولتا، ہم سے کلام کرتا ہے۔ تو ہمیں کبھی موت سے بھی گزرنا پڑے، موت کی وادی میں سے بھی گزرنا پڑے، تو ہمیں اپنا سارا کچھ جو ہے وہ یہوہ خدا کے سامنے پیش کر دینا ہے، اپنے آپ کو مکمل طور پر یہوہ خدا کے حوالے کر دینا ہے۔ تو یاد رکھے صرف یہوہ خدا کے پاس ایسی قدرت ہے کہ وہ موت کی وادی میں بھی اپنے لوگوں کے جو ہے وہ ساتھ ساتھ جاتا ہے، ان کو سنبھالتا ہے۔ یہوہ خدا ہی واحد ایک ایسا خدا ہے جو سدرت، مسک اور عبد النجو کے ساتھ جو ہے وہ آگ میں بھی اتر آتا ہے، اور جب وہ خود آگ میں اتر آتا ہے تو اس کے اترنے کے باعث جو ہے وہ ان کو اس آگ سے جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی ضرر نہیں پہنچتا، کوئی نقصان نہیں پہنچتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو اگر ہم موت کی وادی سے گزریں، اگر ہم آگ میں سے گزریں، اگر ہم شیروں کی مانگ میں بھی ڈال دیے جائیں، تو اگر ہم نے اپنے آپ کو یہوہ خدا کے سپرد کیا ہے تو یاد رکھے یہوہ خدا خود ہمارا محافظ ہوگا۔ اگر وہ ڈینیل نبی کے لیے شیروں کے منہ بند کر سکتا تھا، اگر وہ سدرک، مسک اور عبد النجو کے لیے آگ کے اثر کو ختم کر سکتا تھا، اور اگر وہ اسرائیل کے لیے اچھے راستے بنا سکتا تھا، تو وہ میرے اور آپ کے لیے اگر ہم ایمان پر قائم رہیں تو وہ ہمارے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ موت کی وادیوں کو ہمارے لیے جو ہے وہ زندگی کی وادیوں میں بدل دینے کی، تبدیل کرنے کی جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے۔ تو ہمیں بھی یعقوب کی طرح، اسرائیل کی طرح جو ہے ہمیشہ خداوند پر نگاہ کرنی ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے جب اپنے بیٹوں کو دعا دے کر جو ہے وہ روانہ کر دیا، اور پھر جب وہ اپنے بھائی یوسف کے پاس جاتے ہیں تو یوسف جو ہے اب پہلے جس نے سختی سے ان کے ساتھ باتیں کی تھی، اب وہی جو ہے وہ اپنے بھائیوں کو بڑا پروٹوکول دیتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ پہلے تو اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں قید کر دوں گا، اگر بنیامین کو نہ لے کر آئے تو میں اس قیدی کو جو ہے وہ جانے بھی نہیں دوں گا، بلکہ مار دیے جاؤ گے۔ تو اب یہ جب وہاں پہنچ جاتے ہیں تو اب یوسف جو ہے ان کو اپنے گھر میں دعوت دیتا ہے، اپنے گھر میں بٹھا کر ان کو کھانا کھلاتا ہے، اور خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے ان کو پیار سے، محبت سے کھانا سرو بھی کرتا ہے۔ تو کل کی کہانی جب آج کنٹینیو ہوتی ہے چیپٹر 44 میں، تو اس سے آگے بڑھ کر جب قصہ شروع ہوتا ہے تو 44 کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے اپنے گھر کے منتظم کو یہ حکم کیا کہ ان آدمیوں کے بوروں میں جتنا اناج وہ لے جا سکے بھر دے، اور ہر شخص کی نقدی اسی کے بورے کے منہ میں رکھ دے۔ تو اب ہم نے دیکھا جیسے پہلے یوسف نے اپنے بھائیوں کے بوروں میں جو ہے وہ نقدی واپس لٹا دی تھی، دوسری بار پھر سے یوسف جو ہے وہ اپنے منتظم کو حکم دیتا ہے کہ ان کے بوروں میں جو ہے اناج جتنا ہی بھر سکتا ہے، دبا دبا کر جتنا ان کو فل کر سکتا ہے فل کر کے دے دے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ نقدی بھی ان کو جو ہے وہ بوروں میں ڈال کر دے دے۔ اور پھر آگے لکھا ہے، اور میرا چاندی کا پیالہ سب سے چھوٹے کے بورے کے منہ میں اس کی نقدی کے ساتھ رکھنا۔ چنانچہ اس نے یوسف کے فرمانے کے مطابق عمل کیا۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں یوسف جو اپنے بھائیوں کو ایک طرف وہ پروٹوکول دے رہا ہے، اپنے گھر بلا کر کھانا کھلا رہا ہے، لیکن اب ان کے رخصت ہوتے وقت یوسف جو ہے وہ پھر سے ایک سازش کھیلتا ہے۔ تو پہلے یوسف کی جو سازشیں تھیں ان پر ہم آلریڈی غور کر چکے، دھیان کر چکے۔ اب یوسف جو سازش آخری بار پھر سے کھیلتا ہے، تو یہاں یاد رکھیں کہ یوسف جو ہے وہ پھر سے اپنے بھائیوں کی آزمائش کرنا چاہتا تھا۔ اس کا پیالہ جو بنیامین کے بورے میں رکھوا دینے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ بنیامین کو پریشان کرے یا اس کو تکلیف دے، یا حقیقی طور پر وہ اس کو قید کر کے اپنے پاس رکھ لے، بلکہ یوسف یہاں یہ چاہتا تھا کہ وہ دیکھ لے اپنے باقی بھائیوں کے رویے کو، کہ اب بنیامین کے ساتھ وہ کس طرح کا رویہ کرتے ہیں، کس طرح کا جو ہے وہ سلوک کرتے ہیں، کیونکہ یوسف اپنے ساتھ جو انہوں نے یوسف کے ساتھ کیا تھا اس کی وجہ سے یوسف ڈرا بھی تھا اور بھولا نہیں تھا۔ اس کو یاد تھا کہ میرے بھائیوں نے
کہ کیوں کن وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ مجھے بیچ ڈالا, مجھے گھر سے نکال دیا. تو اب اسی لیے وہ جو ہے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کے لیے پریشان بھی تھا, اس کی فکر بھی کرتا تھا, اور اس کی فکر کرتے ہوئے اور اپنے بوڑھے باپ کی فکر کرتے ہوئے وہ اپنے بھائیوں کو جتنا آزما سکتا ہے وہ آزمانے کی کوشش کرتا ہے, تاکہ آزما کر جو ہے وہ ٹھیک قسم کا جو ہے وہ فیصلہ لے سکے. اور کئی بار ذاتی طور پر ہم نے بھی اپنی زندگیوں میں ایسے تجربات کیے ہوئے ہیں کہ کبھی کسی شخص کو کوئی خاص ذمہ داری سونپنی ہو تو اس سے پہلے جو ہے اس کی مختلف طریقے سے آزمائش کی جاتی ہے. اور سمپل ہم بات کرتے ہیں, اگر کسی کو اعلیٰ رتبے پر کسی کو جو ہے وہ قائم کرنا ہو تو تب بھی بزنس والے جو ہے اس سے انٹرویو لیتے ہیں. تو یہ نارمل سی ایک بات ہے, انسان کی زندگی کا حصہ ہے کہ جس کو کوئی رسپانسبلٹی دینی ہوتی ہے یا عزت دینی ہوتی ہے یا مقام دینا ہوتا ہے, تو مقام دینے سے پہلے, عزت دینے سے پہلے ہمیشہ اس انسان کو جو ہے آزمایا جاتا ہے, اسے پرکھا جاتا ہے. تو اب یوسف کا دل کیا تھا؟ یوسف کا دل یہ تھا کہ جہاں میں حاکم ہو کر رہتا ہوں, جہاں میں اچھی زندگی, عالی شان زندگی گزارتا ہوں, کیوں میرے بھائیوں کو بار بار جو ہے وہ اناج مانگنے کے لیے اتنی دور سے سفر کر کے آنا پڑتا ہے. تو یوسف کی یہاں خواہش یہ تھی, یہاں سوچ یہ تھی کہ وہ اپنے باپ کو, اپنے بھائیوں کو اپنے پاس بلا لے, اپنے پاس رکھے, اور جیسے یوسف اچھی زندگی گزار رہا ہے اب اس کے بھائی اور اس کے باپ جو ہے, اس کا باپ جو ہے, اس کا سارا خاندان جو ہے وہ سب بھی اچھی زندگی گزار سکے. لیکن اس سٹیپ کو لینے سے پہلے یوسف جو ہے اپنے بھائیوں کو بار بار جو ہے وہ آزماتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. اور یہ جو پیالہ اس نے ڈال دیا تھا, اس کے ڈلوا دیا تھا بنیامین کے بورے میں, یہ صرف اس کی آزمائش کا ایک حصہ تھا. تو تیسری آیت میں لکھا ہے, آگے صبح روشنی ہوتے ہی یہ آدمی اپنے گدھوں کے ساتھ رخصت کر دیے گئے. تو اگلی صبح جیسے ہی ہوئی ان کو جو ہے وہ رخصت کر دیا گیا اناج دے کر اور بنیامین کے بورے میں جو ہے اس کے پیالے کو ڈال کر. اور لکھا ہے آگے چوتھی آیت میں, وہ شہر سے نکل کر ابھی دور بھی نہیں گئے تھے کہ یوسف نے اپنے گھر کے منتظم سے کہا, جا ان لوگوں کا پیچھا کر, اور جب تم ان کو جا لے تو ان سے کہنا کہ نیکی کے عوض تم نے بدی کیوں کی؟ کیا یہ وہی چیز نہیں جس سے میرا آقا پیتا اور اسی سے ٹھیک فال بھی کھولا کرتا ہے؟ تم نے یہ جو کیا سو برا کیا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف جو ہے ان کے روانہ ہونے کے بعد ابھی وہ شہر سے دور بھی نہیں گئے تو وہ فوراً اپنے گھر کے منتظم کو جو ہے ان کے پیچھے واپس بھیجتا ہے. اور یوسف کے منتظم کو یہاں ہم جو ہے وہ یوسف کا وفادار ایک طرح سے نوکر پاتے ہیں, کیونکہ یوسف جیسے اس کو حکم دیتا ہے وہ یوسف کی بات مانتا ہے اور ٹھیک یوسف کے حکم کے مطابق جو ہے وہ اس کی پائیداری بھی کرتا ہے. اور لکھا ہے کہ وہ آدھے راستے میں ان کو جو ہے وہ روکنے کے لیے حکم دیتا ہے. اور چھٹی آیت میں لکھا ہے, اور اس نے ان کو جا لیا. تو یوسف نے جیسے اپنے منتظم کو حکم دیا تھا اس نے سیم ویسا ہی کیا, یوسف کی بات مانتے ہوئے راستے میں جا کر اس کے بھائیوں کو جو ہے وہ روک لیا. اور لکھا ہے یہی باتیں ان سے کہیں, تب انہوں نے اس سے کہا کہ ہمارا خداوند ایسی باتیں کیوں کہتا ہے, خدا نہ کرے کہ تیرے خادم ایسا کام کرے. تو اب جب وہ جا کر ان کو راستے میں ملتا ہے یوسف کے گھر کا منتظم, تو اب اس کے بھائی یوسف کے جو ہیں وہ جواب دیتے ہیں کہ خدا نہ کرے کہ ہمارے گھر سے, ہم بھائیوں میں سے کوئی اس قسم کا جو ہے وہ کام کر سکے. اور پھر وہ اس کی یقین دہانی دلانے کے لیے جو ہے وہ اس معاملے کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ یاد کرو کہ پچھلی بار جب ہماری نقدی واپس موڑ دی گئی تھی تو اب کی بار جب ہم اناج کو اکٹھا لینے کے لیے آئے ہیں تو وہ نقدی جو ہمیں واپس موڑ دی گئی تھی ہم اس نقدی کو بھی ساتھ لائے تھے, اور اگر ہم نے اس کو بھی ساتھ لے آئے تھے, اگر ہم نے پیالہ چوری کر کے ہی لے جانا تھا تو ہمیں نقدی کو واپس لے کر آنے کی یا دونی نقدی لے کر آنے کی جو ہے وہ کیا ضرورت تھی. تو کئی بار لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید صفائی پیش کرنے والا انسان جو ہے وہ ہمیشہ گناہ گار ہوتا ہے. یاد رکھیں ایسا نہیں ہے. اچھے لوگ جو ہوتے ہیں, جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, وہ بھی اپنی صفائی جو ہے وہ پیش کرنا پسند کرتے ہیں. اور بعض اوقات جب بھی کبھی کوئی ہمیں مس انڈرسٹینڈ کرے تو میرے نزدیک بجائے اس کے کہ غلط فہمیوں کو اور بڑھایا جائے, انسان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنی صفائی دے کر معاملے کو جو ہے وہ الجھنے سے پہلے ہی جو ہے وہ سلجھانے کی کوشش کریں. تو کبھی بھی اپنے بے گناہ ہوتے ہوئے اپنی صفائی انسان کو دینا جو ہے یہ بری بات نہیں. اگلا انسان اگر اس کے صفائی دینے کی وجہ سے آپ کو اور زیادہ غلط سمجھنا شروع کر دے تو یہ اگلے بندے کی غلطی ہو سکتی ہے. البتہ مجھے اور آپ کو اگر ہمیں کبھی کوئی بھی مس انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے, غلط سمجھ لیتا ہے, تو ہمیں جب بھی صفائی دینی پڑے اپنی صفائی دے دینی چاہیے اور صلح کی کوشش میں رہنا ہے. ہمیں کبھی اس کوشش میں نہیں رہنا کہ
किसी से कोई झगड़ा शुरू हो रहा है तो अब ये झगड़ा शुरू हो और बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाए, क्योंकि जब झगड़ा आगे बढ़ जाता है, जब गलत फहमियां आगे बढ़ जाती हैं, बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तो फिर इनको कवर अप करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो शुरू में जब भी कोई इशू हो तो इंसान के लिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके अपने इश्यूज को जो है वो क्लियर कर ले। तो यहाँ इसराइल के बेटे भी जो है वो अपनी सफाई देते हुए उनको कहते हैं और फिर खुदा का भी नाम लेते हैं, उनको वो भी जिताते हैं कि आप लोगों ने खुद जो है हमारी नकदी को वापस कर दिया था, और वापस करने के बावजूद हम अपनी नकदी को भी लेकर आए। और सारे मामले को वो रिपीट इसीलिए करता है ताकि वो उसको समझाना चाहता है कि हमने ये प्याला जो है वो चोरी नहीं किया। लेकिन आगे 9वीं आयत में लिखा है, सो तेरे खादमों में से जिस किसी के पास वो निकले वो मार दिया जाए और हम भी अपने खुदा के गुलाम हो जाएंगे। तो अब ये जितनी गुफ्तगू यूसुफ के मुंतजिम के साथ जो कर रहा था शख्स, याद रखें ये इसराइल का बेटा जो है, ये यहूदा कॉन्वर्सेशन, सारी गुफ्तगू जो है ये यहूदा कर रहा था। तो अब यहूदा जो है वो उससे कहता है कि जिस किसी के पास से जो है वो प्याला निकले उसको जो है वो गुलाम, उसको मार दिया जाए। सॉरी, मैं शायद को दोबारा पढ़ूंगी, लिखा है वो मार दिया जाए और हम भी अपने खुदावंद के गुलाम हो जाए। तो अब वो ऐलान कर देता है इस बात का कि जिस किसी के पास से भी प्याला निकले उसे मार दिया जाए, उसे खत्म कर दिया जाए, और उसके एवज बाकी हम सारे जो होंगे हम अपने खादिम के, जो मालिक के जो है वो गुलाम हो जाएंगे। तो अब क्यों यहूदा इतनी पक्की बातें कहता है? क्योंकि उसको अपने ऊपर, अपने भाइयों के ऊपर पूरा भरोसा था कि हम में से किसी ने जो है वो इस किस्म की गलती नहीं की होगी, हम चोर नहीं, हम ऐसा गुनाह नहीं कर सकते। तो वो अपनी सफाई पेश करने के साथ जो है वो इतनी बड़ी बात भी जो है वो मुंह से निकाल देता है। लेकिन याद रखे, कभी भी अपनी सजा पेश करने के लिए इंसान अपने आप को भले जानता हो कि मैं बेकसूर हूं, कभी भी हमें ऐसी शर्तें नहीं रखनी चाहिए कि अगर मैं कसूरवार साबित हो जाऊं तो मेरा काम ही तमाम कर दो। बहुत सारे लोग मज़ाहिब के मुकाबले में जो है वो ऐसी शर्तें रख देते हैं कि अगर आप हमारे इस सवाल का जवाब दे दें तो हम ये हो जाएंगे, अगर आप हमारे इस सवाल का जवाब ना दे सकें तो फिर आपको अपना मजहब तब्दील कर लेना पड़ेगा। तो याद रखें, इस किस्म की शर्तें जो है वो कभी इंसान को नहीं रखनी चाहिए। अब यहूदा ने तो ऐसी बात कर दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यूसुफ ने जो कुछ किया है उनको आजमाने के लिए किया है। लेकिन हकीकी तौर पर अगर हम कहानी के पहलू को जरा चेंज करके देखें, अगर यूसुफ इनका भाई ना होता, अगर वो इनका हमदर्द ना होता और इनके कहे के मुताबिक इनकी सजा तजवीज़ कर दी जाती, जो यहूदा ने मांग रखी थी कि जिसके पास से प्याला निकलता उसे मार दिया जाता और बाकी सबको गुलाम बना लिया जाता, तो इनके बाप पर जो है वो क्या गुजरती। तो कभी भी किसी के साथ हम उलझन में पड़ जाते हैं या किसी किस्म की बहस में पड़ जाते हैं तो हमें कभी भी जो है वो सजाएं तजवीज़ नहीं करनी चाहिए कि अगर मैं सही साबित हो जाऊं तो तुझे ये सजा दूंगा, या अगर मैं गलत साबित हो जाऊं तो मुझे ये सजा दी जाए। ऐसी गलतियां हमें अपनी जिंदगी में जो है वो कभी नहीं करनी चाहिए। और आगे 10वीं आयत में लिखा है, उसने कहा कि तुम्हारा ही कहना सही, जिसके पास वो निकल आए वो मेरा गुलाम होगा और तुम बेगुनाह ठहरोगे। तो अब यूसुफ का मुंतजिम जो है वो इनसे ये कहता है कि तुम्हारा कहना ठीक ही हो, लेकिन जिसके पास से निकल आएगा वो मेरा गुलाम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ यूसुफ का जो प्लान था वो यही प्लान था कि मैं बिन्यामीन को जो है इनके सामने अपना गुलाम बनाने की जो है वो बात करूंगा। तो यहाँ उसका मुंतजिम भी जो है वो उसी बात को कहता है और कहता है बाकी सब जिसके पास से निकलेगा वो तो गुनाहगार ठहरेगा, लेकिन जिनके पास से नहीं निकलेगा वो बिल्कुल भी गुनाहगार नहीं ठहराए जाएंगे, वो आज़ाद कर दिए जाएंगे। और 11वीं आयत में आगे लिखा है, तब उन्होंने जल्दी की और एक एक ने अपना बोरा ज़मीन पर उतार लिया और हर शख्स ने अपना बोरा खोल दिया। तो अब क्योंकि ये लोग जानते थे कि हम में से किसी ने कोई चोरी नहीं की, तो ये अपने ऊपर जो है ये बड़े कॉन्फिडेंट थे, इनको बड़ा यकीन था कि हमारे पास जो बोरों में से जो है वो कुछ भी ऐसा नहीं निकलेगा। और ये अपने उस कॉन्फिडेंस के बायस जल्दी से जो है वो अपने बोरे जो है वो चेक करने के लिए, तलाशी करने के लिए इनको जो है वो सामने पेश कर देते हैं। और 12वीं आयत में लिखा है, सो वो ढूंढने लगा और सबसे बड़े से शुरू करके सबसे छोटे पर तलाशी खत्म की और प्याला बिन्यामीन के बोरे में से निकला। और लिखा है आगे 13वीं आयत में, तब उन्होंने अपने पैराहिन चाक किए और हर एक अपने गधे को लाद कर उल्टा शहर को फिरा। तो अब क्योंकि ये रास्ते में रोके गए थे, तो जब बिन्यामीन के बोरे में से वो प्याला निकल जाता है तो अब ये सारे भाई दुख के साथ, तकलीफ के साथ भरकर करते क्या है,
یہ وہی بھائی ہیں جنہوں نے یوسف کی کبھی پوشاک کو اتار لیا تھا، تو اب یہ یوسف کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں، اور پھر یہ اپنے باپ کو کیا جواب دیں گے یہ اس بات سے بھی ڈرتے ہیں، اور اپنے پیراہن کو جو ہے وہ فوراً یہ سارے چاک کر لیتے ہیں اور واپس شہر کی طرف، یوسف کے گھر کی طرف جو ہے یہ واپس مڑ جاتے ہیں۔ اور آگے 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور یہودا اور اس کے بھائی یوسف کے گھر آئے، وہ اب تک وہیں تھا، سو وہ اس کے آگے زمین پر گرے۔ تو اب پھر سے جب یہ مصر میں یوسف کے پاس آ جاتے ہیں تو یہودا اور اس کے بھائی، کیونکہ اب جب ہم آج کے چیپٹر میں ان کا واقعہ پڑھ رہے ہیں تو ان بھائیوں کو جو لیڈ کرتا ہوا سامنے جو ہستی نظر آ رہی ہے وہ یہودا نظر آ رہا ہے۔ تو یہودا جو ہے وہ، یہودا اور باقی بھائیوں کا ذکر ہے کہ ان سب نے گر کر پھر سے یوسف کو جو ہے وہ سجدہ کیا، اس کے آگے گر پڑے۔ اور 15ویں آیت میں لکھا ہے، تب یوسف نے ان سے کہا، تم نے ایسا کام کیا، کیا تم کو معلوم نہیں کہ مجھ سا آدمی ٹھیک فال کھولتا ہے؟ تو اب یوسف جو ہے ان سب کو ان کے منہ پر براہ راست جو ہے ان کو مجرم ٹھہراتا ہے، اور مجرم ٹھہرانے ہی کے لیے جو ہے اس نے پیالہ ان کے بوروں میں جو ہے وہ رکھا بھی تھا۔ تو یوسف جانتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، لیکن یہ بھائی جو تھے یہ صرف اسی غلط فہمی میں تھے کہ مصری لوگ جو ہیں وہ عبرانیوں سے نفرت کرتے ہیں، اور یہ یہاں جانتے تھے کہ وہ نفرت کے باعث ہمیں پھنسانا چاہتے ہیں۔ اور پھر یہاں آ کر جو ہے یقیناً ان کو محسوس ہوا ہوگا کہ اب فرعون بادشاہ اور اس کے باقی لوگ، مصر کا یہ حاکم جو ہے یہ ہمیں پھنسانے میں، یہ ہمیں اپنے غلام بنانے میں جو ہے یہ حقیقی طور پر کامیاب ہو چکے ہیں۔ لیکن یہاں آگے چل کر جب یہودا کی باتوں پر غور کرتے ہیں تو یہودا یہاں پر جو ہے، جو کبھی ایک نادان سا آدمی ہوا کرتا تھا جس نے اپنے باقی بھائیوں کے ساتھ مل کر یوسف کو بیچ ڈالا تھا، آج کے حوالے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہودا جو ہے اب وہ بہت سمجھداری سے کام کرتا ہے، سمجھداری سے کام لیتا ہے، اور وہ بجائے اس کے کہ بادشاہ کے ساتھ یا حاکم کے ساتھ جو ہے وہ غلط بیانی کرے یا مختلف برے لہجے میں بات کرے، وہ بڑی عقل مندی سے، بڑی حکمت کے ساتھ اسے عزت دے کر جو ہے وہ اس سے بات کرتا ہے۔ اور لکھا ہے 16ویں آیت میں، یہودا نے کہا، ہم اپنے خداوند سے کیا کہیں، ہم کیا بات کریں یا کیوں کر اپنے کو بری ٹھہرائیں؟ خدا نے تیرے خادموں کی بدی پکڑ لی، سو دیکھ ہم بھی اور وہ بھی جس کے پاس پیالہ نکلا دونوں اپنے خدا کے غلام ہیں۔ تو اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا یوسف کے سامنے جو ہے وہ بڑی حلیمی کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی غلطی کو، اس غلطی کو جو اس کو پتہ ہے کہ ہم نے نہیں کی، ہمارے پاس سے یہ غلطی، یہ گناہ نہیں ہوا، اب وہ حاکم کے پاس جو آ کے بڑی حلیمی کے ساتھ اس کو مان لیتا ہے، اور وہ یہاں یہ بھی کہتا ہے کہ ہم تو بے زبان ہیں، ہم تو کچھ کہنے کے لائق ہی نہیں، کیونکہ خدا نے خود ہماری جو ہے وہ غلطی پکڑ لی ہے۔ تو یہاں حقیقی طور پر یہودا کے ان الفاظوں کا جو خاص مقصد تھا، جو مطلب تھا، وہ اپنی اس غلطی سے اعتراف کرنا تھا، اپنی اس غلطی سے توبہ کرنا تھا جو انہوں نے یوسف کے ساتھ کی تھی، کہ یوسف بے گناہ کو انہوں نے بیچ ڈالا تھا اور اسے گھر سے باہر نکال دیا تھا، اور بیچا کیوں تھا؟ تاکہ یہ مصر میں جا کر غلام بن جائے، بجائے اس کے کہ اس کے خواب پورے ہوں اور یہ ہم پر حاکم بنے یا ہم پر حکومت کرے، انہوں نے اسے بیچ دیا تھا تاکہ یہ غلامی کرنے چلا جائے۔ تو اب اس کو غلامی میں ڈالنے کا، اس کو غلامی میں بھیجنے کے لیے، اسی غلطی سے یہ اعتراف کرنے کے لیے اب خود کو اور باقی سارے بھائیوں کی بات کرتا ہے کہ اب ہم جو ہیں وہ سب تیرے غلام بننے کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں۔ اور یہ میں کہتی ہوں کہ اسرائیل کے بیٹوں کے لیے بڑا خوبصورت موقع تھا کہ انہوں نے اپنی ساری غلطیاں جو پچھلی انہوں نے کی تھی ان سے آ کر توبہ کر لی، اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیا، اور اپنی غلطیوں کو سدھارنے کے لیے انہوں نے یہاں پر آ کر، اس مقام پر آ کر جو ہے وہ کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور میں اور آپ، ہم بھی جب اپنی زندگی میں کوئی گناہ کر جاتے ہیں، کوئی غلطی کر جاتے ہیں، تو ہمیں بھی ان کا اعتراف کرنے میں یا ان کو سدھارنے میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ جب ہم اپنی غلطی سے اعتراف کر لیتے ہیں، ان کو سدھار لیتے ہیں، تو یاد رکھیں خداوند کا رحم والا ہاتھ جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے اوپر بڑھ جاتا ہے، اور وہ ہمیں سنبھالتا بھی ہے، اور پھر ہماری غلطیوں سے، غلط راستوں میں سے نکلنے کے لیے ہماری مدد بھی کرتا ہے۔ اور یہاں پر ہم اسرائیل کے بیٹوں کے لیے یہی سیم لیسن دیکھیں گے کہ جب یہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیتے ہیں، یہ ان سے توبہ کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کو جو ہے وہ سدھارنے کی خواہش کرتے ہیں، تو خدا بھی جو ہے ان پر مہربان ہو جاتا ہے۔ ان کا وہ بھائی جس کو انہوں نے غلامی کے لیے بیچ ڈالا، وہ بھی ان کے ساتھ مہربان ہوتا ہے،
اور مہربانی کے ساتھ، پیار کے ساتھ اور محبت کے ساتھ پیش آتا ہے۔ میں اور آپ، اگر ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی جو ہے وہ محبت سے ہی پیش آئے، ہمارا خدا، ہمارا مالک بھی محبت سے پیش آئے اور دنیا بھی، تو یاد رکھیں اگر ہم سے کسی کا کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو ہمیں ہمیشہ اس کا اعتراف کر کے اپنی غلطی کو جو ہے وہ سدھارنے کی ضرورت ہے۔ آگے چل کر اس کہانی پر جب ہم غور کرتے ہیں تو 17ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے کہا خدا نہ کرے کہ میں ایسا کروں۔ تو اب یہاں یوسف ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف کر تو ان کے ساتھ سازش کھیل رہا ہے، کیوں سازش کر رہا ہے؟ ان کو پرکھنے کے لیے، لیکن یہاں سے پھر وہ ایک بار ایکنالج کرتا ہے کہ میں جو ہوں، میں خدا کو ماننے والا آدمی ہوں، میں کسی کے ساتھ بے انصافی کرنے والا آدمی نہیں ہوں، میں کسی پر ناجائز ظلم کرنے والا آدمی جو ہوں وہ نہیں ہوں۔ تو آگے وہ کہتا ہے، جس شخص کے پاس سے یہ پیالہ نکلا وہی میرا غلام ہوگا اور تم اپنے باپ کے پاس سلامت چلے جاؤ۔ تو یہاں یوسف ان کے باقی بھائیوں سے کہتا ہے کہ تم سارے اپنے باپ کے پاس سلامت چلے جاؤ، لیکن جس کے پاس سے پیالہ نکلا ہے وہ میری غلامی کرے گا، کیونکہ میں بے انصاف نہیں ہوں، میں خدا کا خوف رکھنے والا ہوں، اور خدا کا خوف رکھتے ہوئے جو قصوروار ہے سزا میں صرف اسی کو دوں گا، باقی کسی کو جو ہے وہ سزا نہیں دی جائے گی۔ اور آگے 18ویں آیت میں لکھا ہے، تب یہودا اس کے نزدیک جا کر کہنے لگا، اے میرے خداوند، ذرا اپنے خادم کو اجازت دے کہ اپنے خداوند کے کان میں ایک بات کہے اور تیرا غضب تیرے خادم پر نہ بھڑکے، کیونکہ تو فرعون کی مانند ہے۔ تو اب جیسے ہم نے پچھلے پیراگراف میں 14ویں آیت سے دیکھا کہ یہودا کس قدر عقل مندی سے کام لیتا ہے اور بڑی حکمت کی باتوں سے یوسف کے ساتھ جو ہے اس کو اپنی طرف انکریج کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس پیراگراف میں 18ویں آیت سے جب دوبارہ ہم پڑھتے ہیں تو پھر یہودا جو باتیں کرتا ہے وہ بڑی حکمت سے معمور ہو کر عقل مندی سے بڑی مخلص طریقے سے جو ہے وہ اپنے حاکم سے باتیں کرتا ہے تاکہ وہ اس کو جو ہے وہ قائل کر سکے۔ اور پھر آگے 19ویں آیت میں لکھا ہے، میرے خداوند نے اپنے خادموں سے سوال کیا تھا کہ تمہارا باپ یا تمہارا بھائی ہے، اور ہم نے اپنے خداوند سے کہا تھا کہ ہمارا ایک بوڑھا باپ ہے اور اس کے بڑھاپے کا ایک چھوٹا لڑکا بھی ہے، اور اس کا بھائی مر گیا اور وہ اپنی ماں کا ایک ہی رہ گیا، سو اس کا باپ اس پر جان دیتا ہے۔ تو اب یہودا یوسف کو یاد تو دلاتا ہے مصر کے حاکم کو کہ جو کچھ ہوا، ہمارا بھائی جو تیرے سامنے لایا گیا ہے، جس کو اب تیرا غلام بننے کے لیے کہا جا رہا ہے، وہ تیری مرضی کے مطابق، تیری ضد کے مطابق، تیرے فورس کرنے کے مطابق جو ہے وہ تیرے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ اور پھر وہ اسی واقعے کو جو یوسف کی اور اس کے بھائیوں کی، یوسف تو مصر کے حاکم کی صورت میں تھا، اس کے بھائی نہیں جانتے تھے کہ یہ یوسف ہے، لیکن یوسف جانتا تھا کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ تو اب یہودا جو ہے وہ پہلی کنورسیشن، پہلی ملاقات کی بات کرتا ہے کہ جب پہلی بار ہم تیرے سامنے حاضر ہوئے تھے تو نے ہمیں مجبور کیا تھا کہ ہم اپنے باپ اور اپنے بھائی کا جو ہے وہ ذکر کر سکیں، اور نے اس بات کے لیے بھی مجبور کیا تھا کہ ہمارے اس بھائی کو جو ہے وہ تیرے سامنے پیش کیا جائے، اور تیری ضد کی وجہ سے جو ہے ہم اپنے بھائی کو یہاں لانے پر جو ہے وہ مجبور بھی ہوئے۔ تو 21ویں آیت میں آگے لکھا ہے، تب نے اپنے خادموں سے کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ کہ میں اسے دیکھوں۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ اس بھائی کو دیکھنے کی فرمائش جو ہے وہ نے ہی کی تھی، ہم اپنی مرضی سے اسے یہاں نہیں لائے، یہ تیری فرمائش کے مطابق یہاں لایا گیا ہے۔ اور 22ویں آیت میں لکھا ہے، ہم نے اپنے خداوند کو بتایا کہ وہ لڑکا اپنے باپ کو چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ اگر وہ اپنے باپ کو چھوڑے تو اس کا باپ مر جائے گا۔ تو اب وہ بڑی حکمت کے ساتھ ساری بات کرتا ہے، لیکن بیچ میں اپنے ایموشنز کا جو ہے وہ بھی اظہار کرتا ہے، کیونکہ یہاں سے اب جو آیتیں ہم پڑھتے ہیں یہ بڑا ایموشنل سین کریٹ کرتی ہیں، اور اگلے باب کو جب کل کے چیپٹر کو ہم پڑھیں گے تو وہ اور بھی جو ہے وہ جا کر ایموشنل سین ہو جائے گا۔ تو یہ سٹوری جو ہے یہ بہت اچھی ہے، خوبصورت ہے، لیکن ایموشنل جو ہے یہ بہت زیادہ ایموشنل سٹوری ہے۔ تو یہاں اب یہودا جو ہے وہ اپنے باپ کا ذکر کرتا ہے، اور پھر آگے 23ویں آیت میں لکھا ہے، پھر نے اپنے خادموں سے کہا کہ جب تک تمہارا چھوٹا بھائی تمہارے ساتھ نہ آئے تم میرا منہ نہ دیکھو گے۔ تو اب یہودا حکمت کے ساتھ اس کی ساری باتیں جو ہے وہ یاد کراتا ہے، اور 24ویں آیت میں آگے بتاتا ہے کہ اس کے بعد تیرے اس حکم کے بعد ہوا کیا؟ وہ کہتا ہے، اور یوں ہوا کہ جب ہم اپنے باپ کے پاس جو تیرا خادم ہے پہنچے تو ہم نے اپنے خداوند کی باتیں اس سے کہیں۔ ہمارے باپ نے کہا، پھر جا کر ہمارے لیے کچھ اناج مول لے آؤ۔ ہم نے کہا، ہم نہیں جا سکتے، اگر ہمارا سب سے چھوٹا بھائی ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہم ساتھ ہو
تو ہم جائیں گے، کیونکہ جب تک ہمارا سب سے چھوٹا بھائی ہمارے ساتھ نہ ہو ہم اس شخص کا منہ نہ دیکھیں گے۔ تو اب یہودا جو ہے وہ اپنے باپ کے قصے کو اس کے سامنے بیان کرتا ہے کہ ہمارے باپ نے جب ہمیں اناج لینے کے لیے دوبارہ آنے کو کہا تو ہم نے صاف تیرے کہنے کے مطابق اپنے باپ سے گزارش کی، اس کے ساتھ ضد کی کہ ہمارے اس بھائی کو ساتھ آنے دے، کیونکہ تو نے کہا تھا کہ اگر یہ نہیں آئے گا تو ہم تیرا منہ نہیں دیکھیں گے اور تم لوگ میرا منہ نہیں دیکھو گے۔ تو یہاں وہ اس کو یاد کراتا ہے کہ ہم نے تیری ضد پر جو ہے وہ اپنے باپ کو دکھ دیا، تکلیف دی اور اس کے ساتھ ضد کر اپنے اس بھائی کو لائے ہیں، اور پھر وہ اس بات کو بھی جتاتا ہے کہ ہمارے باپ میں جو ہے وہ اس بچے میں اور ہمارے باپ میں ان کا آپس میں اس قسم کا کنیکشن ہے کہ اگر ہمارا بھائی واپس لوٹ کر نہ گیا تو ہمارا باپ جو ہے اس کے نہ آنے کی خبر کو سن کر ہی جو ہے وہ مر جائے گا، اس دنیا سے جو ہے وہ انتقال کر جائے گا۔ اور 27ویں آیت میں آگے لکھا ہے، اور تیرے خادم میرے باپ نے ہم سے کہا تم جانتے ہو کہ میری بیوی کے مجھ سے 2 بیٹے ہوئے، ایک تو مجھے چھوڑ ہی گیا۔ یاد رکھیں یہ بیوی جو ہے یہ راخل کی بات ہو رہی ہے، یوسف اور بنیامین یہ دونوں راخل سے پیدا ہوئے تھے، اور راخل جو ہے یہ یعقوب کی وہ بیوی تھی جس کے لیے یعقوب نے اپنے سسر لابن کی 14 سال جو ہے وہ خدمت کی تھی۔ اور آگے لکھا ہے، میں نے خیال کیا کہ وہ ضرور پھاڑ ڈالا گیا ہوگا اور میں نے اسے اس وقت سے پھر نہیں دیکھا۔ تو اب وہ اپنے باپ اسرائیل کی باتیں اس کو بتاتے ہیں یوسف کو، اور یہ وہ باتیں ہیں جو ان کے باپ اسرائیل نے یوسف کے تعلق سے کہی، اور یوسف جب ان باتوں کو اپنے بھائیوں کے منہ سے سنتا ہے تو میں اور آپ اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ یوسف پر اس وقت جو ہے وہ کیا گزری ہوگی۔ اور آگے 29ویں آیت میں لکھا ہے، اب اگر تم اس کو بھی میرے پاس سے لے جاؤ اور اس پر کوئی آفت آ پڑے تو تم میرے سفید بالوں کو غم کے ساتھ قبر میں اتارو گے۔ تو اب یہ باقی سارے بھائی، یہودا ان کو آگے سے لیڈ کر رہا ہے، ان ساری باتوں کی جگہ جو ہے وہ یہودا آگے بول رہا ہے، کلام کر رہا ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا ہی کا چناؤ کیوں کیا ان بھائیوں نے کہ وہی ان سب کی طرف سے جو ہے وہ باتیں کر سکے، جواب دے سکے، جبکہ پہلوٹا جو تھا وہ روبن تھا، لیکن گفتگو کرنے میں حقیقی طور پر ان میں سے سب سے زیادہ ماہر جو ہے وہ یہودا ہی ہوگا۔ اور آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ یہودا نے اس سارے معاملے میں جو ہے وہ بڑی حکمت سے، بڑی عقل مندی سے کام لیا اور بنیامین کو محفوظ کرنے کی جو ہے وہ پوری کوشش کی۔ اور آگے چل کر جب ہم مزید بنی اسرائیل کے بیٹوں کے اور اسرائیل کے 12 قبیلوں کی ہسٹری کو دیکھیں گے تو یہودا کے تعلق سے ہم جو ہے وہ بہت خاص باتیں سیکھیں گے کہ خدا نے بھی جو ہے وہ یہودا کو بہت زیادہ عزت بخشی۔ یہاں غلطی کا اعتراف جو ہے وہ کر تو سارے بھائی رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اس غلطی پر جو ہے پشیمان ہمیں نظر آتا ہے وہ یہاں پر یہودا نظر آتا ہے۔ اور یاد رکھیں آخر میں آگے چل کر جب ہم دیکھیں گے تو یسوع مسیح کا جو آنا ہوا وہ اسرائیل کے بیٹوں میں سے، یہودا کی نسل میں سے، یسوع مسیح جو آیا وہ یہودا کی نسل میں سے آیا۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا نے یہاں بڑا خوبصورت کردار ادا کیا، اور یہودا کو آگے اہمیت بھی جو ہے وہ بھی بڑی خوبصورت قسم کی دی گئی ہے۔ اور یہاں یہودا جو اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، یوسف کے ساتھ جتنی گفتگو کر رہا ہے، جو بات چیت کر رہا ہے، وہ سارا کچھ جو ہے وہ بنیامین کو سیو کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ اور یوسف حقیقی طور پر اس بات کو غور بھی کر رہا ہے کہ یہی یہودا ہے جس نے مجھے تو بیچ ڈالا تھا غلامی کرنے کے لیے، لیکن اب وہ خدا کا شکر کرتا ہوگا کہ میرے چھوٹے بھائی بنیامین کے ساتھ جو ہے اسے دلی طور پر جو ہے وہ ہمدردی ہے، یہ اس کا درد رکھتا ہے، اور صرف بنیامین کا درد نہیں بلکہ وہ میرے باپ کا بھی جو ہے وہ درد رکھتا ہے۔ تو یہاں سن کر باتیں تو ایموشنل ہے، یوسف کے لیے دکھ سے بری ہوں گی، لیکن اس کے اندر اس کو دل میں جو ہے وہ بڑا سکون اور بڑا اطمینان آتا ہوگا یہ جان کر کہ یہ میرے بھائی جو مجھ سے عداوت رکھتے تھے اب یہ میرے بھائی سے عداوت نہیں رکھتے، اور میرے باپ کا جو ہے وہ خیال بھی اب کرتے ہیں۔ اور 20ویں آیت میں لکھا ہے، سو اب اگر تیرے خادم اپنے باپ کے پاس جاؤں اور یہ لڑکا ہمارے ساتھ نہ ہو تو چونکہ اس کی جان اس لڑکے کی جان کے ساتھ وابستہ ہے، وہ یہ دیکھ کر لڑکا نہیں آیا مر جائے گا، اور تیرے خادم اپنے باپ کے جو تیرا خادم ہے
सफ़ेद बालों को गम के साथ उतारेंगे। तो यहाँ यहूदा फिर से वो जो है अपने बाप ही की बात करता है और मिस्र के हाकिम से बात करता है जो कि यूसुफ है, और फिर से वो अपने बाप के हालत के बारे में उससे बात करता है और उसको कायल करने की ये कोशिश करता है कि बिन्यामीन को जो है वो उसके बाप के पास वापस भेज दिया जाए। और 32वीं आयत में लिखा है, और तेरा खादिम अपने बाप के सामने इस लड़के का जामिन भी हो चुका है और ये कहा है कि अगर मैं तेरे पास वापस ना पहुंचा दूं तो मैं हमेशा के लिए अपने बाप का गुनाहगार ठहरूंगा। तो अब यूसुफ यहाँ ये देखता है कि यहूदा जो है वो किस कदर अपनी गलती पर, अपने गुनाह पर जो है वो शर्मिंदा है कि अब वो मेरे बाप को जो है वो जुबान देकर आया है कि मैं तेरे इस बेटे की हिफाजत भी करूंगा और इसको वापस भी जरूर लेकर आऊंगा। और 33वीं आयत में आगे लिखा है, इसलिए अब तेरे खादिम को इजाजत हो कि वो इस लड़के के बदले अपने खुदावंद का गुलाम होकर रह जाए और ये लड़का अपने भाइयों के साथ चला जाए। तो ये वही यहूदा है जिसने यूसुफ को गुलामी के लिए पेश कर दिया था, और यही यहूदा है जो कि अब छोटे भाई बिन्यामीन को जो है वो गुलामी करने के लिए पेश नहीं करना चाहता। वो यहाँ हरगिज नहीं चाहता कि मेरा बिन्यामीन भाई जो है वो मिस्र में रहकर गुलाम बन जाए और हम सारे भाई जो है वो सही सलामत लौट कर बाप के पास वापस चले जाएं। तो यहाँ वो सारा कुछ जो है वो बिन्यामीन को बचाने के लिए जितनी एफर्ट कर सकता था यहूदा ने की, और उसके बाकी भाई जो थे वो यहूदा के साथ मुत्तफिक थे, यूनाइट थे, और इसीलिए उन्होंने अपने पेराहिन को जो है वो चाक भी किया था, क्योंकि बिन्यामीन की हिफाजत करना जो है वो उनकी जिम्मेदारी थी। और यहाँ उनकी ख्वाहिश भी यही थी, क्योंकि सिर्फ यहूदा अपनी गलती को नहीं सुधार रहा था बल्कि सारे भाई अपनी गलती पर शर्मिंदा थे और सभी अपनी गलती को जो है वो सुधारना भी चाहते थे। और आगे इस चैप्टर की आखिरी आयत में लिखा है, क्योंकि लड़के के बगैर मैं क्या मुंह लेकर अपने बाप के पास जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे वो मुसीबत देखनी पड़े जो ऐसे हाल में मेरे बाप पर आएगी। तो अब वो यूसुफ को यकीन दहानी करा देता है और साफ कह देता है कि मैं किस मुंह से अपने बाप के सामने जाऊंगा, और फिर वो उसको बता देता है कि मुझे यकीन है कि अगर मैं ऐसे अपने भाई बिन्यामीन के बगैर गया अपने बाप के पास तो मैं हकीकी तौर पर जो है वो उसको परेशान ही करूंगा, उसको मुसीबत में ही देखूंगा, और मेरे बाप की जान जो इस लड़के की जान के साथ वाबस्ता है, जो ताल्लुक रखती है, मेरे बाप की जान जो है उसके जिस्म में से जुदा होकर निकल जाएगी और मेरा बाप उसी घड़ी जो है वो फौत हो जाएगा, इंतकाल हो जाएगा। और यूसुफ जब इनकी सारी इन बातों को सुनता है, इनकी फीलिंग्स जो है वो इनके चेहरों से झलकती होगी, इनकी बॉडी लैंग्वेज से झलकती होगी, और यूसुफ जो है हकीकी तौर पर ये प्याले का सीन रचाता जो है वो इसीलिए रचाता है ताकि अब वो हकीकी तौर पर अपने भाइयों की आजमाइश कर सके, वो जान सके जैसे इन्होंने मुझे मुसीबत में डाला था, अब अगर मेरा छोटा भाई मुसीबत में डलता है तो अब इनके तासुरात क्या है, अब ये उसके लिए जो है वो क्या करते हैं। और हो सकता है अगर ये खुशी खुशी बिन्यामीन को गुलामी करने के लिए दे जाते और खुद वापस मुल्क कनान में लौट जाते तो हो सकता था कि यूसुफ कुछ अरसे के बाद जो है वो बिन्यामीन को कैद से आज़ाद कर देता और फिर इसको भेजकर अपने बाप याकूब को जो है वो भी अपने पास बुला लेता। लेकिन यूसुफ ने जब देखा, अपने माइंड को क्लियर कर लिया कि मेरे भाई अब मेरे बाप के साथ भी सिंसियर हैं, मेरे भाई के साथ भी सिंसियर हैं और वो मुकम्मल तौर पर बदल चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, तो यूसुफ फैसला क्या करता है। यूसुफ के फैसले को आगे चलकर हम कल की बाइबल रीडिंग में जो है वो पढ़ेंगे। और जैसा मैंने पहले कहा कि अच्छा तो यही था कि हम आज के चैप्टर को और कल के चैप्टर को एक साथ पढ़ते, लेकिन अगर हम ऐसा करते तो 1.5 घंटा पौने 2 घंटे लग सकते थे, लेकिन हमारे पास जो है वो 1 ही घंटे का टाइम होता है। तो बेहतर है हम आज के कलाम को जो है वो यहीं तक सीखें। आगे बढ़कर इस कहानी का जो अगला बकिया हिस्सा है उसको हम कल सीखेंगे, कल उस पर गौर करेंगे। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरी तारीफ तेरी तमजीद करती हूँ खुदावंद आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर सुनकर इससे बरकत हासिल कर सकें। खुदावंद मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं
तेरे कलाम को सीखने के लिए इन तमाम लोगों को बरकत दे, इनके साथ हो, इनके घरानों को बरकत दे खुदावन। तो अपने लोगों के रोटी पानी में, कारोबार में, हर चीज़ में कसरत से बरकत को अंडेल, ताकि तेरे लोगों को कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना आने पाए। इसी तरह खुदावन जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरख्वास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरख्वास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ। खुदावन तो अपने तमाम लोगों के साथ हो, उन सबको छू बरकत दे, तमाम तरह की बीमारियों को, दुखों, तकलीफ़ों को, परेशानियों को अपने लोगों की ज़िंदगियों में से दूर कर। अपने लोगों की ज़िंदगियों में खुदावन तू मुआवजात कर, ताकि तेरे लोग मुआवजात हासिल करके तेरे नाम की गवाही दे सके। जो लोग कोरोना वायरस की वजह से बीमार हैं खुदावन तो उन पर भी रहम कर और उनको शिफा दे, उनको ज़िंदगी दे, ताकि वो तुझसे ज़िंदगी पाकर तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। खुदावन मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में लिए रख खुदावन। अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज़ ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सब के वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। सो आप सब को खुदावंद बरकत दे। और कुछ लोगों ने इंडिया से मुझसे आज रब्ता किया और मुझे इन्फॉर्म किया कि इंडिया से जो है वो फेसबुक ब्लॉक होने वाली है, इंडिया में फेसबुक नहीं चला करेगी, तो हम डेली बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम को जो है वो कैसे अटेंड करेंगे। तो मैं आपसे पहली बात तो माजरत इस बात की करती हूँ कि अगर आप सबकी कॉल्स नहीं रिसीव कर पाते, आपको जवाब नहीं दे पाते, तो याद रखें आपके मैसेज जो पढ़ लिए जाते हैं, ख़ासतौर पर प्रेयर रिक्वेस्ट, आपके लिए दुआ जो है वो ज़रूर की जाती है। मैं ज़्यादातर जो है वो अपनी पर्सनल प्रेयर में आप सबको याद रखती हूँ और डेली बेसिस पर जो है वो याद रखती हूँ। और बाकी दूसरी बातों के ताल्लुक से अगर ना जवाब दे सकें तो उसके लिए मैं बहुत माजरत खा हूँ। मेरी कोशिश होती है अक्सरोकात यहीं पर जवाब दे दूँ, ताकि सबको पता चल जाए। तो जिन लोगों के पास फेसबुक की अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, नीचे पट्टी पर जो है वो यूट्यूब चैनल का नाम लिखा गया है। मैं उसके लिए काफ़ी बार आपसे गुजारिश ये करती हूँ कि यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली बात तो वे ऑफ हेवन को आपकी तरफ से ये बहुत बड़ी सपोर्ट होगी। और दूसरी बात ये कि अगर आपके पास फेसबुक नहीं तो यूट्यूब पर हमारी बाइबल रीडिंग की वीडियोस जो हैं वो हर रोज़ अपलोड की जाती हैं। आप वहां से डेली बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में जो है वो शामिल हो सकते हैं। जो आपकी तरतीब बनी है वो टूटेगी नहीं, ख़त्म नहीं होगी। सो प्लीज़ यूट्यूब के चैनल को ख़ुद भी सब्सक्राइब करें। और बाकी अब अगर आप अपने दूसरे अजीज़ों से सब्सक्राइब इसे करवा सकते हैं, दोस्तों से, अपनी जॉब वाली जगहों से सब्सक्राइब करा सकते हैं, तो याद रखें द वे ऑफ हेवन को आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा जो प्रोजेक्ट है या हमारी जो मिनिस्ट्री है वो सिर्फ डेली बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम की हद तक नहीं, बल्कि मैंने पहले कई बार कहा है कि हम अपनी मिनिस्ट्री को मज़ीद आगे बढ़ाना चाहते हैं। ख़ास तौर पर हम मसीही जो है वो फिल्मों को और ड्रामों को बनाना चाहते हैं, ताकि अपनी नौजवान नस्ल को गलत किस्म के ड्रामों और गलत किस्म की फिल्में देखने से जो है वो बचा सकें और मसीही ड्रामों को बनाकर पेश किया जाए, ताकि जहां हमारी नौजवान नस्ल गलत किस्म के ड्रामों को देखकर उनमें से गलत चीज़ों को सीखती है, मसीही ड्रामों को देखकर यस्सु के कलाम को सीख सके और कलाम की बातों को, कलाम की रस्मों को, रवाजों को अपनी ज़िंदगियों में जो है वो एक्सपीरियंस कर सके, उनकी प्रैक्टिस कर सके। फिल्में बनाने का, ड्रामे बनाने का प्रोजेक्ट जो है ये बहुत बड़ा है और बहुत मुश्किल तरीन प्रोजेक्ट है। और मुश्किल तरीन है इसीलिए आज तक तारीख में इस पर जो है वो कोई भी खुलकर काम नहीं कर पाया। और अगर द वे ऑफ हेवन ऐसा करने की ख्वाहिश रखता है तो हकीकी तौर पर हमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत है। और अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दूसरों से सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि यूट्यूब चैनल ही से अगर हमें जो है वो इनकम का सिलसिला शुरू हो जाएगा तो जल्द हम
ہمارے لیے یہ ممکن ہو جائے گا کہ ہم اپنے کرسچن فلمیں ڈرامے بنا کر اپنی اس نسل کے لیے کام کر سکیں گے جو خداوند سے دور رہتی ہے اور خداوند کے پاس آنا نہیں چاہتی. سارے پروجیکٹ کو، ساری منسٹری کو، سارے کاموں کو، سارے ویژن کو اپنی دعا میں بھی یاد رکھیں، اور جتنا کھل کر وے آف ہیون کے ساتھ آپ کھڑا ہو سکتے ہیں، سپورٹ کر سکتے ہیں، ضرور کریں. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین.